رحم الله من قرأ الفاتحة. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ومولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. فیضان محترم، اس خمسہ مجالس کی آخری مجلس، ان مجالس کو میں نے قرآن مجید کے سورہ قلم کی 4 نمبر آیت جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے رسول، ہم نے تم کو خلق کی عظیم ترین منزل پر فائز کیا. ہم نے تمہارے عادات حسنہ کو، حسن خلق کو دیکھ کر ہم نے تم کو بہت بڑا درجہ، بہت بڑا رتبہ دیا. خلق، جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں بیان کیا کہ خلق اخلاق کی جمع ہے. اخلاق یعنی انسان کی عادت. عادت، اوصاف، صفت 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھے اور ایک برے. جو حسن خلق ہے، جو اچھی عادات ہے، اس میں سخاوت، علم، شجاعت، فصاحت و بلاغت، حلم و بردباری اور اس طرح کی اور بھی چیزیں. جو قبیح ہیں، منفی ہیں، نگیٹو ہیں، وہ ہے حرص، لالچ، حسد، کینہ، بغض اور نفاق، اور بھی اس کے علاوہ. میں نے اپنی مجالس میں، گزشتہ 4 مجالس میں 2 حسن خلق بیان کیا اور 2 سوء خلق کے اوصاف بیان کیے. سخاوت بیان کی ہم نے، حسد بیان کیا اور لالچ بیان کی. اور لالچ کو ہم نے 2 حصوں میں کل کی مجلس میں تقسیم کیا. لالچ چیز اچھی ہے، اس کے یوزرز کیسے ہیں.
استعمال کرنے والا کیسا ہے. کل میں نے مثال دی، موبائل بہت اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے موبائل، لیکن موبائل کی یوزرز کیسے ہیں، یوز کرنے والا موبائل کو کیسے یوز کر رہا ہے. ایک اچھا انسان ہے، بہترین تربیت والا بچہ ہے، تو موبائل سے اپنے درس، اپنے کلاس، اپنے ٹیچر کی باتیں، اچھی چیزیں اس سے استفادہ کر رہا ہے. اور ایک برا ہے تو اس موبائل سے بری چیزیں استعمال کر رہا ہے. تو اسی طرح لالچ ہے. لالچ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی اچھی چیز کے لیے استعمال کر رہا ہے تو بہت اچھی چیز ہے. کوئی اگر کہے کہ ہمیں عالم بننا ہے، بہت اچھی چیز ہے. کوئی کہے کہ ہمیں نوحہ خان بننا ہے، وہ نوحہ فقہ کا بھی نوحہ پڑھے گا، اچھا. وہ میتھمیٹکس میں 99% لایا، بھی لائے گی 99%. لالچ اچھی چیز کی لالچ کرے، اچھا ہے. اب لالچ جو ہے دو دنیا کے لیے، ایک اس دنیا کے لیے اور ایک اس دنیا کے لیے. ایک اس دنیا جس میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں یہاں کے لیے لالچ ہے، اور ایک اس دنیا یعنی آخرت کے لیے لالچ ہے. کہ ہم نے لالچ کو کہاں کے لیے استعمال کیا، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ اگر لالچ کو آخرت کے لیے استعمال کیا ہے، جنت کی لالچ میں، کوثر کی لالچ میں، سلسبیل کی لالچ میں، حور و غلمان کی لالچ میں، بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر لالچ کو ہم نے آخرت کی اس منزل کے لیے استعمال کیا کہ جہاں جہنم ہے، جہاں آگ ہے، تو انسان کے اختیار میں ہے کہ لالچ کو کہاں یوز کر رہا ہے. تو لالچ چیز اچھی ہے، استعمال کرنے والے پر یوز اور کیسے استعمال کرنا چاہے اس کو کریں. آج میں ایک اور نیگیٹو چیز لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، وہ ہے نفاق، جس کو ہم لوگ منافق کہتے ہیں. نفاق بہت بری چیز ہے، بہت ہی بری چیز. جیسے حسد، کل میں نے پرسوں کی مجھے بیان کیا تھا، حسد انسان کو ہلاک کر کے چھوڑتی ہے، جب تک اسے مار نہ دے چین نہیں لیتا. کینسر جیسے بیماری ہے، جب تک جسم میں کینسر اگر آ گیا تو جب تک اس کو مار نہیں دیتا کینسر وہ ہم تو نہیں چھوڑتا، ہم تو مار کے رہے گے. اسی طرح حسد، حسد اگر کسی انسان میں آ گیا تو اس کو ہلاکت میں ڈال دے گا. جب تک اس کو ہلاک نہیں کرے گا حسد چین نہیں لیتا. تو حسد بہت بری چیز ہے. اور حسد ہی کی بنا پر شیطان نے ایک سجدہ 5000 سال کا کیا تھا، صرف حسد کی بنا پہ وہ مردود باقا الہی ہو گیا. اور لالچ بھی بہت بری چیز ہے. کل میں نے کہا لالچ بہت بری چیز ہے. جناب آدم کو جنت میں رہنے کے لیے پیدا کہ جنت میں رہو، ہر چیز کھاؤ، وہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، یہاں رہو، وہاں رہو، ہر چیز تمہارے لیے ہو. لیکن جناب آدم کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی کیا کہ اس درخت کا بھی پھل کھائیں. اور جب اس درخت کا پھل کھا لیا جس کو منع کیا تھا اللہ نے، اس درخت کا پھل کھا لیا تو آدم کو جنت سے زمین پر بھیج دیا. تو آدم ایک پھل کھایا آدم نے تو جنت سے زمین پر آ گئے. اور اگر ہم نے جہاں جنت دیکھی بھی نہیں ہے نہیں پہنچا. آدم جنت میں تھے، جنت میں رہتے تھے. آدم ایک لالچ کی بنا پر ایک پھل جس سے روکا تھا وہ کھا لیا تو جنت سے زمین پر آ گئے. اور اگر ہم اللہ کی ممنوع کی ہوئی چیز کا استعمال کریں اور پھر یہ امید کریں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم نے جنت دیکھی بھی نہیں تو کہاں سے جانے والے جنت؟ تو اس میں ایک نفاق ہے. نفاق بہت بری چیز ہے. اسلام کو کسی کلمہ گو مسلمان یا یوں کہہ لوں کسی یہودی سے نقصان نہیں پہنچا، کسی مشرک سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچا، کسی کافر سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچا. جتنا نقصان منافق سے پہنچا ہے، جتنا نقصان منافق سے پہنچا. اور منافق اتنا بدترین انسان ہے کہ اللہ نے منافق کو اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ اس سے گفتگو کرے، اس سے بات کرے، ڈائریکٹ لائق نہیں سمجھا. قرآن میں جہاں بھی منافق کو کوئی بات پہنچانا ہوئی ہے اللہ کو تو اس نے رسول کو میڈیٹر بنایا بیچ میں. اے رسول منافقوں سے یہ کہہ دو، یعنی منافق کو اس لائق نہیں سمجھا اللہ نے کہ ڈائریکٹ کلام کرے، رسول کے ذریعے پیغام پہنچانا. مثال دے دوں کہ آپ کے گھر پر ہوتا ہے، ہم ہیں، آپ سب شاید اولاد ہیں، کبھی کبھی باپ جو ہے بچے سے ناراض ہو جاتا ہے، غصہ ہو گیا کسی بات پر، تو اب وہ بچے سے بات نہیں کرتا. اپنی بیوی سے کہتے ہو اپنے بیٹے کو سمجھا لو، ایسی حرکت نہ کرے،
آج تو چھوڑ دے، آئندہ نہیں چھوڑے. بس بیٹا سامنے ہے، بیوی سے کہتا. کبھی ماں اگر بچے سے ناراض ہو جاتی ہے تو اپنے شوہر کو دیکھیے، اپنے صاحبزادے کو سمجھا دیا، بہت زیادہ اس کے پر نکل رہے ہیں، اب ہم برداشت کیوں کریں. بیٹا سامنے ہے، بات کرتی ہے اپنے شوہر سے، کیوں ناراض ہے. اسی طرح پروردگار منافقوں سے ناراض ہے، مشرکوں سے ناراض ہے. اس نے کبھی ڈائریکٹ گفتگو نہیں کی. جب بھی منافق مشرک کافر سے کچھ کہنا ہوا تو اس نے رسول کو میڈیٹر بنا کر بیچ میں رکھ رکھا. اے رسول کافروں سے یہ کہہ دو، اے رسول یہودیوں سے یہ کہہ دو، اے رسول منافقوں سے یہ کہہ دو. قل یا ایھا الذین ہادوا، قرآن کیا ہے؟ اے رسول یہودیوں سے کہہ دو. قل یا ایھا المشرکون، اے رسول مشرکوں سے یہ کہہ دو. قل یا ایھا المنافقون، اے رسول منافقوں سے یہ کہہ دو. لیکن جہاں مومنین سے بات کرنا ہوئی ہے اس نے ڈائریکٹ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ ملائکتہ. ایمان لانے تم صلوات پڑھو، درود پڑھو، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو. تو مومنین کو اللہ کتنا روز رکھتا. تو منافقت بہت بری چیز ہے. منافق لفظ بنا ہے نفاق سے. نفاق سے بنا، نفاق کے معنی ہے عربی میں سوراخ کرنے. نفاق کے معنی ہے سوراخ کرنا، چھید کرنا. یعنی اس انسان کو کہا جا رہا ہے کہ جو داخل تو ہوتا ہے صدر دروازے سے، جو داخل تو ہوتا ہے صدر دروازے سے، مین دروازے سے، لیکن نکلنے کے لیے پیچھے کا کوئی دروازہ ڈھونڈتا ہے وہ، یا کوئی ایسی جگہ بناتا ہے کہ جہاں سے وہ بھاگ سکے. اسی کو کہا گیا نفاق، کہ لوگ اسلام کے دروازے میں مین دروازے سے داخل ہوئے لیکن بھاگنے کے لیے انہوں نے اسلام کے اندر سوراخ کیا، نفاق کیا کہ ہم وہاں سے بھاگ سکے. تبھی رسول نے کہا لا یخافو، لا یخافو یہودیاں، ہم کو یہودی سے کوئی خوف نہیں، ولا یخافو مشرکا، اور نہیں مجھے مشرکوں سے کوئی خوف، کوئی ڈر، ولا یخافو کافرا، اور نہیں مجھے کافروں سے ڈر، ولیکن اخافو منافق، لیکن ہم کو منافق سے بہت ڈر ہے. منافق سے بہت ڈر ہے. یعنی منافق لباس اسلام کا پہن کر آیا اور اسلام کا لباس پہن کر داخل ہوا، اب داخل ہونے کے بعد اسلام کو جو ضربیں لگائی ہیں وہ نہ یہودیوں نے لگائی ہے، نہ مشرکوں نے لگائی ہے، نہ ہی کافروں نے لگائی ہے. اب پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ، یہودی سے نقصان نہیں ہوا، نہ مشرکوں سے، نہ کافروں سے. زیادہ نقصان کس سے ہوا؟ منافق سے. منافق کون ہے؟ گھر کا بیٹی لنکا ڈھائے. منافق گھر کے اندر پلتا ہے. ہم لوگوں کو اتنا ڈر نہیں ہے دوسروں سے جتنا اپنے لوگوں کے درمیان منافق جو ان سے ڈر. کبھی تو کہا گیا آستی میں سانپ ڈالتے ہو. ایک جنگل ہے، جنگل میں بہت پرانے پرانے درخت ہیں، بہت پرانے درخت، 100 سال 150 سال 200 سال پرانے درخت. تو جنگل میں ایک میٹنگ کی گئی، تمام درختوں نے مل کر ایک میٹنگ، بڑے بڑے درخت 50 سال 100 سال 200 سال پرانے، سب نے مل کر ایک میٹنگ. اب میٹنگ میں یہ کہا کہ دیکھو کچھ لوگ انسانی شکل میں جنگل میں گھوم رہے ہیں. کیوں گھوم رہے ہیں؟ کا ڈر ہے کہیں ہمیں مارے، کہیں ہمیں قتل نہ کرو، کہیں ہمیں ہلاک کرے. تو درختوں میں جب میٹنگ ہوتا ہے ایسا نہیں، وہ کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن نہیں، وہ ایک لوہے کا بہت بڑا ہتھیار لے کر آیا، لوہے کا ہتھیار لے کر آیا، کاٹے گا تو کچھ نہیں کر سکتے، چھوڑو کب فالتو بات. کچھ دن کا پھر ایک میٹنگ بلائی، ہنگامی میٹنگ، ایمرجنسی، جلدی سے آؤ، سب بیٹھے. کیا بات ہے؟ کا غضب ہو گیا. کہ کیا غضب ہوا؟ کہ آج ہم نے دیکھا کہ جو لوہے کا ہتھیار لے کر آیا تھا اس میں لکڑی کا دستہ بنا ہوا ہے. تو فوراً اب تو گئے، اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. کیوں؟ کہ اس کا ساتھ تو ہماری قوم نے دے دیا. بچا نہیں سکا بات. اس کا ساتھ اب ہمارے ہی فرد میں سے، ہمارے ہی قبیلے خاندان میں سے دے دیا. لکڑی کا دستہ بن گیا ہے، اب تو حتماً ہم سبوں کو ختم کر دے گا. وہی ہوا. اب جیسی لکڑی کا دستہ بنا سولid، اب جو مارا کہیں صاف کاٹ پورا ختم.
ڈر کس سے ہے؟ منافق سے، جو ہمارے درمیان مومن کا لباس پہن کر بیٹھے ہوئے۔ آج گھر پہ گھر تباہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ منافق۔ کون منافق؟ اس کے چہرے پہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ کون مومن کا لباس پہن کر آ کر کہاں بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں۔ تو منافق سے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچا، اور اہل بیت کو بھی سب سے زیادہ نقصان پہنچا تو منافق سے۔ بھائی امام حسن کی زوجہ منافق تھی، کس کو پتا تھا؟ بیوی تھی نا، بیوی تھی، رسول کی ازواج بیوی تھی، جناب نوح کی بیوی منافق گھر کے اندر ہے نا۔ تو منافق کو اسلام نے بہت ہی پھٹکارا، للکار لگائی، منافق سے بچ کے رہو۔ رسول نے کہا تم مشرک سے مت ڈرو، مشرک کو پتا ہے کہ کل لوگ مسلمان ہیں، وہ اپنے حد کے اندر ہے، تو تمہاری حد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ یہودیوں سے اتنا ڈر نہیں ہے۔ آج ایران کے اندر جو بھی تھوڑی بہت ضرورت لگی ہے منافقت کی بنا پر، آج جو ایران کو جو ضرورت لگی کس کی بنا پر؟ منافق۔ گھر کے اندر منافق تھے جو اسلام کا لباس پہن کر امام حسین کے سفیر مسلم کو اکیلا چھوڑا۔ کس نے؟ منافق نے۔ 18,000 خطوط مسجد کوفہ بھری ہوئی ہے، نماز پڑھتے ہی سارے ہے منافق۔ تو منافق سے بہت زیادہ اسلام کو نقصان پہنچا، تو منافق سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ منافق سے بچو۔ آپ پورا سورہ منافق کو نہ پڑھیے، ترجمہ پڑھیے۔ اے رسول، ان منافقوں کی باتوں پر یقین مت کرنا، یہ تم سے جھوٹ کہہ رہے ہیں، تم سے کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ، ان پر بھروسہ، ان پر اعتماد نہ کرنا۔ غیرت اللہ کے رسول کا۔ تو نفاق بہت بری چیز ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا نام باقی رہے تو اپنے آپ کو نفاق سے بچائے، منافقت سے بچائے۔ مومن جو بولتا ہے سامنے بولتا ہے، مومن سے دوستی کرو گے فائدہ ہوگا، منافق سے دوستی کرو گے نقصان ہوگا۔ آپ لوگ کو بھی بہت سے لوگ آگے بولتے ہوں گے، دیکھیے فائدہ بچ کے رہیے، آپ کی تو گھر کا آدمی ہے، آپ کا رشتے دار ہے، آپ کے خلاف بولتا رہتا ہے، آپ کے ساتھ سب گھومتا رہتا ہے، وہ آپ کے خلاف بولتا ہے۔ سب کوئی نہ کوئی تو ہے، فطرت انسان کی بولتا ہوا کرنا بھائی۔ بے فلاں بھائی نام نہیں دے سکتا، ورنہ بولے دیکھیں مولانا ڈائریکٹ بول رہے ہیں، سوال پڑھیے محمد علی ہوتا ہے نا بھائی، فلاں صاحب دیکھیے بچ کے رہیے گا، آپ کے ساتھ تو ہم رہتا ہے وہ، لیکن آپ کی پیٹ پیچھے آپ کو کافی ساری خلاص کر ایسے بولتے ہیں آپ کو۔ تو اسلام نے منافق سے بچنے کے لیے کہ منافق سے تم بچ کے رہو۔ اب دیکھیے ایک منافق آیا، سلام ہو مومن و مومنہ ہو، ایک منافق آیا رسول کے گھر پر، بیٹی تھی کے گھر پر، بیٹی باپ آیا، جیسی داخل ہوئے بیٹھنا چاہا کہ ابا رکیے ذرا سا، کیا ہوا کہ یہ بستر رسالت ہے، اس پہ ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، بستر لپیٹا اب بیٹھیے، بستر لپیٹ کے الگ رکھا اب بیٹھیے، یعنی پہچان کہیں نہ کہیں منافق چھوڑ جاتا ہے۔ زوجہ ہو تو ایسی ہو جو اپنے باپ کی منافقت کو پہچان رہی تھی، وہ کیسی زوجہ تھی، وہ کیسی زوجہ تھی جو خود بھی کہہ رہی کہ میرے ابا حضور سب سے پہلے بھاگے تھے، آنے والوں بھی سب سے پہلے تھے، وہ بھی کہہ رہے اب آنے والوں سے۔ دیکھیے یہ تو نہیں کہوں گا کہ سب اپنی بیویوں سے بچے، لیکن ہاں بیویوں سے بچے۔ قرآن میں بھی ہمیں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں اب جا کے آیت کی تلاوت کریے، ترجمہ بتا دے رہا، رسول نے ایک دن لہسن کھا لیا۔ لہسن کھانا فائدہ مند ہے، ہارٹ کے پیشنٹ والوں کے لیے لہسن فائدہ مند ہے، اور عرب میں ابھی بھی لہسن کا اچار کھاتے ہیں، پابندی سے لہسن کا اچار کیوں چلتا ہے۔ تو لہسن کھا کے رسول آئے تو زیادہ لگ رہا منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور رسول بھی محبت کرتے تھے، مسلمانوں نے لکھا ہے، پڑھ رہے ہیں بہت محبت کرتے تھے رسول نے کہا ٹھیک آج سے ہم لہسن نہیں کھائیں۔
تو جیسے ہی کہا کہ آج سے ہم لہسن نہیں کھائیں گے، اللہ نے فوراً جبرائیل جلدی سے جاؤ میرے نبی کا کیا بات، میں جا کے میرے نبی سے کہو جو چیزیں ہم نے آپ پر حلال کی ہیں بیویوں کی محبت میں حرام نہ کریں۔ قرآن کی آیت ترجمہ میں کر رہا ہوں، اے رسول جو چیزیں ہم نے آپ پر حلال کی ہیں بیویوں کی محبت میں اپنے پر حرام نہ کریں، جو حلال ہے وہ حلال ہی رہے گا۔ تو بیویوں نے بہت چاہا بہکا دیا، اور کبھی کبھی تو خود بہک کے آ گئی۔ سلوات پڑھیں محمد والا۔ لیکن نفاق بہت بری چیز ہے، دامن کا گنجائش ہو چکے، اس کے بعد مجلس سے تعلق ہم کو اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور آخری مجلس اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم کو نتیجہ پورا دینا ہے، 5 دن جو ہم نے 5 دن پڑھا اس کا نتیجہ ہے۔ نفاق بہت بری چیز ہے۔ ایک چیز ہے علم، اچھی چیز ہو، علم بہت اچھی چیز ہے، اخلاق حسنہ میں ایک علم ہے، علم بہت اچھی چیز ہے۔ جس کے پاس علم ہوگا وہ زبان جیسے ہی کھولے گا اپنی پہچان بتا دے گا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم ڈاکٹر ہیں، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم انجینئر ہیں، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم وکیل ہیں۔ جیسے ہی وہ گفتگو کرے گا اس کی بات سے، اس کی مثال سے سامنے والا سمجھ جائے گا ڈاکٹر ہے۔ اسی لیے کہا ہے علم بہت اچھی چیز، علم بہت اچھی چیز ہے۔ رسول نے فرمایا من ازاحا عالما فقط ازانی، جس نے عالم کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے مجھے اذیت دی۔ من اکرم عالما فقط اکرمنی، جس نے ایک عالم کا اکرام کیا، احترام کیا، اس نے میرا احترام کیا۔ عالم کی بات کر رہا ہوں، مجھ جیسے طالب کی نہیں، عالم کی بات کر رہا ہوں۔ جس نے عالم کا اکرام کیا اس نے مجھے میرا اکرام کیا، جس نے عالم کو اذیت دی، توہین کی، اس نے میری توہین کی۔ تو علم کا بہت بڑا اثر ہے، اور علم کی ایک پہچان بتائی گئی ہے، اور علم ہی کی بنا پر پروردگار نے اہل بیت کو اس منزل پر نوازا ہے۔ اب باقاعدہ احادیث میں آیا کہ کسی قوم کو پہچاننا ہے تو اس کے عالم سے پہچان دو، اس کے جوانوں سے پہچان دو، اس کی عبادت گاہوں سے پہچان دو۔ عبادت گاہیں اگر آباد ہیں تو سمجھ جاؤ قوم زندہ ہے، اس کے جوان ایکٹیو ہیں تو سمجھ جاؤ قوم زندہ ہے، اس کا عالم باعمل ہے تو سمجھ جاؤ قوم زندہ ہے۔ عالم باعمل، دیکھیے ایک علماء سو ہے اور ایک علماء حسنہ، کہ جو برے فساد برپا کرنے والے، فساد کرنے والے، ان سے بچ کے رہنا۔ تو علم بہت اچھی چیز ہے۔ رسول نے بھی کہا کہ جو اس نے عالم کا احترام کیا اس نے میرا احترام۔ ایک مثال دے دو کہ ہمیشہ اپنے عالم کا احترام کریے، جب تک عالم آگے رہے گا قوم پیچھے رہے گی، سمجھ جائیے قوم زندہ۔ جس دن عالم پیچھے ہوا قوم آگے ہوگی، سمجھ جائیے قوم مردہ۔ مثال دے دوں، آپ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، ہماری جماعت پڑھتے ہیں نا، صبح ظہر اثر مغرب عشاء، 5 وقت کم سے کم 2 وقت تو جاتے ہیں جماعت میں، ظہر اثر مغرب عشاء۔ عالم آگے ہے قوم پیچھے ہے، عالم رکوع میں گیا قوم رکوع میں گئی، عالم سجدے میں گیا قوم سجدے میں گئی، عالم نے قیام کیا قوم نے قیام کیا، عالم نے قنوت کی حال میں قوم قنوت حال میں، یعنی جیسے جیسا عالم کر رہا ہے قوم ویسے ہی کر رہی ہے، یعنی قوم زندہ ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ انسان مر کے سامنے لیٹا ہوا ہے، عالم پیچھے نہیں پہنچا سکا، انسان مر گیا سامنے ہے، عالم پیچھے، یعنی عالم اسی وقت پیچھے ہوتا ہے جب قوم مردہ ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان آگے رہتا ہے، عالم پیچھے رہتا ہے۔ جب تک عالم آگے ہے قوم پیچھے ہے، سمجھ جائے قوم زندہ ہے۔ جس دن عالم کو پیچھے چھوڑا آگے بڑھ گئے قوم مردہ ہے۔ مرنے کے بعد ہی تو ہٹایا جاتا ہے نا، ہم لیٹ کے گزر نہیں سکتے، عالم پیچھے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو مردہ۔ اور اگر مردہ اگر بغض علی میں ہو، کل میں نے حدیث میں پڑھا اللہ حکم دیتا ہے اے رسول خبردار اس کی نماز نہ پڑھانا جب تک کہ علی معاف نہ کر دے۔ کل میں نے پڑھا، میں پڑھ نہیں سکتا دوبارہ، تکرار نہ پڑھا۔ تو علی اس ذات کا نام ہے، مسجد نبوی پوری مسجد بھری ہوئی، اور ایسے ویسے سب، ایسے ویسے سب،
سارے صحابی، چاروں صحابی بھی بھرے ہوئے، علی بھی ہیں. اتنے میں ایک عرب کا ایک شخص داخل ہوا، عربی داخل ہو کر رسول کو دیکھا اور تمام اصحاب کو غور سے دیکھا. دوڑانے کے بعد اس کو زمین کے ستاروں میں قمر امامت نظر آ گیا اور فوراً اپنے مقام سے اٹھا اور اٹھ کر علی کے قریب گئے کہ یا علی، میں آپ کا ہاتھ پکڑ لوں؟ علی کا پکڑ لوں، میں باہر جا رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا. تو چلا. جیسے علی دروازے پر پہنچے، علی کے ہاتھ کو پکڑ کر ایک مرتبہ اس نے پیچھے مڑا اور پیچھے مڑ کر دیکھ کر کہا، سنو، حسبنا هذه الرجل، میرے لیے یہ علی کافی ہے. سنایا کس کو؟ وہ بیٹھا ہوا تھا جس نے یہ کہا تھا حسبنا کتاب اللہ. اس کو دیکھ کر کہا، دیکھو حسبنا هذا الرجل، میرے لیے یہ علی کافی ہے. اتنا جملہ سننا تھا. رسول مسکرائے. رسول نے مسکرا کر کہا، اینظروا من الجنت، کیا تم جنت کے کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اصحاب کو مخاطب کیا تم لوگ جنتیوں میں سے کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابی نے ہاتھ کھولا کہ ہاذہ الرجل، وہ مرد جو علی کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے وہ جنتیوں میں سے ایک جنتی ہے. تو علی اس ذات کا نام ہے کہ اگر دنیا اس کا دامن پکڑ لیتی. ایک انگریز رائٹر نے لکھا اپنی کتاب میں کہ مسلمانوں پر اف ہے کہ مسلمانوں کو علی جیسی ذات ملی، مسلمانوں نے اس کو پوری زندگی جنگ میں مصروف رکھا، پوری زندگی علی کو جنگ میں مصروف رکھا. اگر جنگ سے نکال کر کچھ اس سے حاصل کر لیتے تو دنیا کہاں پہنچی بھی رہتی. لیکن علی کو پوری زندگی جنگ میں مصروف رکھا. ایک یہودی کہہ رہا ہے، جنگ خیبر کا یہودی ہے، جب علی کے گلے پر رسن باندھ کر لے جایا جا رہا ہے تو وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ یہی علی تھا، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ خیبر کو اس نے اپنی انگلیوں کو اٹھایا تھا، آج وہ علی گلے میں رسی ہے. پریشان ہوا. اچھا رسی کس نے ڈالی ہے؟ کوئی بھی دیکھو، رسی جس نے ڈالی ہے وہ خیبر سے بھاگنے والے تھے. جو خیبر سے بھاگے تھے وہ علی کے گلے میں رسی باندھ کے لے کے جائے. لیکن غریب گئے، علی کیا بات ہے، آپ نے خیبر اپنی انگلیوں سے اکھاڑا، آج کیا بات ہے؟ کہ اسلام کے لیے خاموش ہو. تو علی 25 سال خاموش رہے. کس کے لیے؟ اسلام کے. اسلام کے لیے منافق بھرے تھے. یہ منافقوں نے ایسا جال بنایا تھا کہ بہت جگہ خود اپنے جال میں پھنسے. تو بہتر منافقت سے بچنا. آج ہمارے درمیان بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم لوگوں کو خرافات آ گئی ہیں. ان خرافات کو ختم کرنے کی ذمہ داری بزرگوں کے اوپر ثابت ہو گئی، جوانوں کے اوپر واجب ہو گئی. ثابت سمجھ گیا، ثابت ہو گئی ہے، جوانوں کے اوپر واجب ہو گئی. اگر وہ خرافات انجام پا رہے ہیں اس کے معنی اس گھر کا جوان راضی ہے، تبھی تو ہو رہا ہے کوئی چیز. اگر وہ اگر مثال دوں میں، اگر ایک لڑکی بغیر پردے کے، بغیر چادر کے، بغیر برقعے کے گھر سے باہر نکل رہی ہے تو اس کے معنی اس کا بھائی راضی ہے کہ میری بہن ایسے نکلے، اس کے معنی اس کا باپ راضی ہے کہ میری بیٹی ایسے نکلے، اس کے معنی اس کا شوہر راضی ہے کہ میری بیوی بے نقاب نکلے، تبھی تو نکل رہی ہے. کس لڑکی کی ہمت ہوگی باپ راضی نہ ہو تو بغیر چادر نکل جائے؟ وہ بے پردہ نکل رہی ہے، اس کے معنی باپ راضی ہے تبھی تو نکل رہی ہے، شوہر راضی ہے تبھی تو ہے، بھائی راضی ہے تبھی تو ہے. یہ خرافات ہمارے پاس بہت زیادہ ہو رہا ہے. محرم کو ہم لوگ نے کچھ اور سمجھا. محرم کو ہم لوگوں نے ایک تہوار سمجھ لیا. محرم کو تہوار کوئی مطلب کوئی
اپنے کو کسی چیز میں قید نہ کریں. محرم سے ہمیں درس لینا ہے، پیغام لینا. محرم کا پیغام کیا ہے؟ محرم کا درس کیا ہے؟ ہم تو بڑی شان سے پڑھتے ہیں نا، بڑی شان سے سنتے بھی ہیں کہ مقصد حسین کو جناب زینب نے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک پہنچایا. تو کیا تھا مقصد؟ مقصد کیا؟ ان کی چادریں تو یزید نے چھینی تھی. آپ کی بیٹیوں کی چادر کس نے چھینی؟ کون یزید گھر پر ہے؟ کس یزید نے آپ کی بیٹیوں میں سب سے چادریں چھینی ہے؟ کل تو ہم یہی بولتے ہیں نا، شہزادیاں بے نقاب نکلی، یزیدیوں نے چادریں چھین لی تھی، اس لیے سربراہنا تھی. اگر ہمارے گھر سے بیٹی یا بہن بے نقاب نکل رہی ہے تو ہمارے گھر پر کون یزید ہے، کون شمر ہے، کون ہرملا ہے، کون خولی ہے کہ جس نے چادریں چھین لی ہیں؟ اگر کوئی ہرملا، کوئی خولی، کوئی شمر ہے تو اس کے معنی ہم نے امام حسین کو صرف امام باقا میں رکھا ہے، گھر تک لے کر نہیں گئے. گھر تک لے کر نہیں گئے. اگر گھر تک امام حسین کو لے جاتے تو پھر اس گھر میں کوئی یزید پیدا نہ ہوتا، اس گھر میں کوئی خولی نہ ہوتا، اس گھر میں کوئی شمر نہ ہوتا. اچھا عجیب بات ہے، سال بھر 300 دن ہم یزید کے کارخانے میں کام کریں اور محرم میں آ کر امام حسین سے اس کی تنخواہ لیں. کام کیا شیطان کے گھر پر اور سیلری لے گی امام حسین سے. جس کے لیے کام کیا اس سے سیلری لو، تو اس سے حقوق لو. تو للہ اپنے گھر کو بچائیے، اپنے گھر کو بچائیے. کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے کو دیکھیں. ہم نہیں کہیں گے، نہ کہیے آپ کو کبھی کہیے اس کی بیٹی اس کا بیٹا، نہیں. اس کی بیٹی اس کے بیٹے سے پہلے اپنا. میری بیٹی کیا کر رہی ہے، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. اگر آپ اپنی بیٹی اپنے بیٹے کو سنبھال لے رہے ہیں، ہر فرض سنبھال لے تو معاشرہ صحیح ہے. مجلسوں کو ہم لوگوں نے الفاظ میرے پاس ویسے نہیں آ پا رہے کہ کیا کہیں، لوگوں نے کیا سمجھا. میں نے محرم کی مجلسوں میں کہا، ایک جملہ بار بار کہا کہ محرم ایسا بناؤ کہ اغیار سال بھر انتظار کرے کہ ان کا محرم کب آئے گا. محرم ایسا نہ بناؤ کہ اغیار یہ کہے کہ کب محرم ختم ہوگا. محرم ایسا بناؤ وہ انتظار کرے کب آئے گا محرم ان کا. ہمیں دیکھنا ان کے محرم کو اچھی چیزیں ہوتی ہیں. ایسا محرم یعنی گھر میں وہاں باڑا اس کو کوئی احترام نہیں، لیکن ایک قلم کہیں نکل گیا دور تو وہاں جائیں گے. گھر میں مجلس ہو رہی ہے وہاں جائیں گے، یا جلوس نکلا وہاں جائیں گے. تو وہاں خالی جلوس کی زیارت کی نیت سے نہیں جاتے، پکنک سمجھتے ہیں. مرد نہیں جا رہے، ان کی عورتیں ضرور جائیں گے. عورتیں نہیں، بہت سے لوگ مصروف ہے بھیا، دکان میں ہے، کام میں ہے، عورتیں ضرور جائیں گی. تم مجلس حسین کے معنی یہ نہیں کہ تم اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے گھر سے چلی جاؤ. آج تو گالیاں بہت پڑیں گی، سلوات پڑھیے محمد. آپ جائیں گھر کو بتائیے گا سنی صاحب نے پڑھا، شروع ہو جائیں گے. بازاروں میں جو کرتی ہو چہروں کی نمائش، بازاروں میں جو کرتی ہو چہروں کی نمائش، اے بیویوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے. اے بیویوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے. خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. اچھا ایک مشکل اور، وہ مشکل یہ ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں بھائی، کوئی فرق اپنے اوپر نہ. میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم مثال ہوتے ہیں آئرن گیٹ میں رہتے ہیں، تو آئرن گیٹ کی جو عورتیں ہیں ان کے سامنے خالی آئرن گیٹ والے نامحرم
تم آئرن گیٹ میں رہتے ہو، اس میں اپنی مثال دے رہا ہوں. آئرن گیٹ میں تو وہ رہتے ہیں تو آئرن گیٹ کی جو عورتیں ہیں وہ آئرن گیٹ والوں کو صرف محرم سمجھتی، نامحرم. باقی جیسی آئرن گیٹ سے باہر نکلی نامحرم، سب ایک محرم. حجاب بھی گیا، چادر بھی گئی، سب کچھ چلا گیا. نہیں، پردے کا معنی یہ نہیں، حجاب کے معنی یہ نہیں. حجاب تو پھر حجاب سب سے سوائے سگا باپ، سگا بھائی، سگا چچا، سگا ماموں، سگا بھائی، کسی کا الٹا کر سب. بہت سی چیزیں ایسی ہیں تکلیف بھی ہو رہی. بولے کہاں ہمارے سب کے بیٹھ گئے، سلوات پڑھیے محمد. ایک سب سے واقع دے رہا ہوں، میں صرف تنبیہ کے لیے، عبرت کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ عبرت ہو جائے. ہر ماں باپ اپنے بچوں پہ نظر رکھے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. اگر آپ نے کبھی اتفاق سے اپنے 9 سال کے 11 سال کے بچے سے آپ نے اتفاق سے کہہ دیا کہ بیٹا 2000 روپے ہمیں چاہیے اور اس نے فوراً 2000 روپے آپ کو دے دیا، تو آپ ضرور اس سے پوچھیے کہ 2000 روپے آئے گا. تم تو 20 روپے لیتے تھے نا، 2000 روپے آیا کہاں سے تمہارے پاس؟ ضرور پوچھیے اس سے. اگر آپ 2000 روپے پوچھیے گا نا تو پتا چلے گا آیا کہاں سے. تب کہا جائے گا کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھ رہے ہیں، آپ کی نظر اپنے بچوں پہ ہے. تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ایک حجاب اور ایک مثال دے دو. مثال کیا؟ واقعہ سچا ہے، میرے آپ کا دیکھا ہوا، بہت پرانی بات ہے، تقریباً 8-9 سال ہو چکا ہے. اس کو میں پڑھ چکا ہوں کہہ رہا تھا، لیکن چونکہ موضوع پہ آگے میں پڑھ رہا ہوں. میں ایک بار جا رہا تھا علی پور اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے. تو میرے پاس گاڑی ہم لوگ اپنا ڈرائیو کر کے جا رہے تھے. تو آئرن گیٹ کچی سڑک کے بیچ میں ہم نے ایک مومنہ کو دیکھا. ہم تو مومنہ ہی کہیں گے، اس نے زن رکھنا، مومنہ کو دیکھا تو باقاعدہ پورے حجاب میں ماشاءاللہ سے ہے. اور چونکہ میں آئرن گیٹ کا تھا اور آئرن گیٹ کی تھی وہ، تو لہٰذا پہچانتا تھا، سامنے کی بچی کی پہچانتا تھا. اور بچی اتنی بڑی ہو جائے گی تو یہ پتا نہیں تھا. تو سوال پڑھیے حجاب جو اس کو دیکھا، اس آپ کی ہے ماشاءاللہ سے، کوٹ بھی مانٹو بھی پہنی تو حجاب سے چلے. بس ایک نظر پڑی، جاتے نظر پڑی، چلے گئے. ہم بچوں کو چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں تو تارک اللہ موڑ کے اسی مومنہ کو ہم نے ایک الگ صورت میں دیکھ لیا اتفاق سے. سر پہ اسکارف بھی نہیں ہے، پینٹ پنڈی تک اٹھی بھی ہے، اور ایک معمولی سی ٹی شرٹ، ہاف ٹی شرٹ پہنی ہوئی. شوق ہے یہ تو ابھی ہم نے آدھا گھنٹہ 35 منٹ پہلے آئرن گیٹ کیسے لگے. تو اسی نے کہا کہ آئرن گیٹ والے سے پہلا نہ پہلا، باقی جیسی باہر سب پہلا. یہ اجازت شریعت اس کی نہیں ہے. شریعت اس کے آتے ہیں. اگر ہم نے اپنے بچوں پر نظر رکھ دی تب ہم کہہ سکتے کہ ہم نے محرم کیا، محرم سے کچھ پیغام ہم نے لیا، محرم سے ہم نے درس لیا. ورنہ خالی ہم مجلس میں بیٹھے اور واہ واہ کی اور تبرک لے کر چلے گئے تو یہ یاد رکھیے جس کی قسمت میں جو ہے وہی ملے. آپ تبرک کے لیے جو تبرک نہیں گیا، لیکن جو پیغام لے کے آئے تو اس کو پیغام ملے گا. تو اچھا خرافات آتا کیسے؟ ایک سوال پڑھے محمد عالم. آج بہت سے افراد ہیں کہ جو وہ بانٹے کی بریانی، صحیح بانٹو، بالکل بانٹنا چاہیے. امام حسین کے نام جتنا خرچ کرو گے اللہ اس کا ڈبل تمہیں دینے والا ہے. لیکن یہ بول کے بانٹنا میرے ابا بانٹتے تھے ہم بانٹیں گے، یہ غلط، یہ غلط ہے. تم اپنی حیثیت دیکھ کے بانٹو، اپنی اوقات دیکھ کے بانٹو. قرض لے کر بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اسکیم کر کے لے کر بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے ایک گلاس پانی ہی جو بنتا ہے تم بانٹو اپنی حیثیت کے مطابق. دکھاوا مت کرو. شہزادی
शहजादी को राजी करो, लोगों को राजी करने की जरूरत नहीं, शहजादी राजी है बस, शहजादी कहीं नाराज था। तो हम लोग पुरानों के रस्म रिवाज पर चलते हैं। एक गांव था, उस गांव की ये तहजीब थी कि गांव जो था बहुत ही एहतराम करता था अपने मेहमानों का, अपने मेहमानों का बहुत एहतराम। अगर उसको ये खबर मिल गई कि तो कहीं किसी और बस्ती से हमारे वहां मेहमान आया है तो 3 दिन तक उसके खाने का इंतजाम करते थे, बहुत एहतमाम करते थे, बहुत एहतमाम। मेहमान आया, खुश हो जाते थे। इत्तेफाक से एक मेहमान आ गया, अब उसके लिए गांव में खबर हो गई, सलाह आती जो है मेहमान आए हमारे गांव में, उसके खाने इंतजाम करना। और बेहतरीन ग़िज़ाएं तैयार हो गई, ग़िज़ा तैयार हो गई, दस्तरखान बिछ गया। दस्तरखान बिछा तो सब हर तरह के खाने लाकर लवाज़िमात जैसे थे वैसे रखे। और जब दस्तरखान सज गया तो एक 5 फीट का डंडा भी लाके दस्तरखान पर रख दिया, 5 फीट का डंडा दस्तरखान पर रखा और कहा भैया बिस्मिल्लाह, मेहमान साहब बिस्मिल्लाह। मेहमान साहब बस खराब हो गई, ये क्या बात है, मतलब सब खाना होगा क्या, सालन भी, रोटी भी, चावल भी, डंडा भी, परेशान। तो उसने पूछा भैया मेजबान ये बताइए डंडा क्यों रखा, हमारे अब्बा रखते थे, रखा है, हमारे अब्बा रखते थे, हमने रखा है, हमने अपने अब्बा को देखा वो रखते थे, उन्होंने अपने अब्बा को देखा वो रखते थे, हम भी रख रहे। अब मेहमान बेचारा डर गया कि मसलन ये वाला सालन नहीं खाएंगे तो पड़ेगी, ये वाला खाएंगे तो पड़ेगी, ये कम खाए तो पड़ेगी, ज्यादा खा ले तो पड़ेगी, परेशान। फलसफा तो बता दो डंडा रखने का। नहीं, मेरे अब्बा रखते थे, हम रख रहे, मेरे अब्बा बिरयानी बांटते थे, बांट रहे। तुम्हारे अब्बा तो इमामबाड़ा ही बना के गए थे, इमामबाड़ा ही बना। देखिए बात तो कड़वी, बहुत ज्यादा कड़वी है। नवाबी का शुक्रिया भी अदा करिए, जो पुराने नवाबी गुजरे हैं ना, या जमींदार जो कहते जमींदार रोसा नवाबी, उनका शुक्रिया अदा करिए। वो आपको इमाम बारगाह भी देकर गए हैं, मस्जिद भी देकर गए। हमने कितना बनाया इमामबाड़ा, हमने कितनी मस्जिद बनाई, हमारी तो औकात भी नहीं कि एक कट्ठा जमीन खरीद कर वक्फ कर सके। तो शुक्रिया अदा करिए कि वो देकर चले गए, क्या हम बड़े फख्र से मजलिस भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं। हमारी तो औकात कुछ भी नहीं है कब्र बनाने के लिए। अब ये नहीं मानना है, बना के दिखाते मुसाफिर खाना 2 कमरे का, कि कोई मौलवी कलकत्ता मटिया को जाए तो मुसाफिर खाना हो, मौलवी को रोकने की जगह तो है ही नहीं, तो मुसाफिर खाना। एक मौलवी अगर हमारे मजलिस पढ़ने आ जाता है तो उसके रखने की जगह तो है नहीं। हम लोगों का भैया रख लो, मौलाना को मजलिस पढ़ने आया रख लो, खुशामद करते रहते हैं। तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, बुजुर्गों के नाम के चेक को बना रहे। तो भाई जब डंडा उसका डंडा क्यों आया, तो पता है उसमें भैया खाना तो दिखाएंगे, पहले बताओ डंडा आया। अब परेशान करो, मेहमान खाना नहीं खाना, भूला गया, कोई बुजुर्ग बूढ़ा मिल जाए, कोई बूढ़ा ढूंढ के लाए, डंडा क्यों, डंडा ना घुसा दिखा। अब देखो 5 हो, मेरे अब्बा इतना बड़ा डंडा थोड़ी रखते थे, छड़ी रखते थे, तो बहुत मीठा डंडा, छड़ी रखते थे। हाँ, तो उसको उठाया फौरन, उसको काटा छाटा, छड़ी बनाई, छड़ी बना के रख दिया। अब खाओ। तो मेहमान तो और डर गया, भाई छड़ी अब तो पूरी बर्फ कट जाएगी, ये खाए मारे, ना खाए तो मारे, ज्यादा खाए तो मारे, इमामबाड़ा खा ले तो मारेगा, कब्रिस्तान खा ले तो मारेगा, वक्फ की जमीन खा ले तो मारेगा, पाबंदी खा ले तो मारेगा। खा ही हम लोग कुछ छोड़ा नहीं, हमारा जितना उतना मुर्दों की जमीन बेच के खा लेते। शिकम बहुत बुरी चीज है, पेट जो है ना बहुत बुरी चीज, सैर नहीं होता, बस खाते रहो। मैं जितना खा लो 3/6 में जाके जवाब देना है। वहां ना अब्बा आएंगे, ना बेटा आएगा, ना भाई आएगा, ना वो दादा आएंगे जो जमीन तुमको देकर गए, न वो दादा आएंगे जो जमीन तुमको देकर गए, बेटा उस पर घर बना के रहो। ये नहीं देख रहा सादे जारिया हो रहा, पहुंच रहा उनके दादा पे पहुंच रहा। फिर उसके बाद नहीं गया, हम पहले बताओ रखा, फिर उसने ढूंढा, तलाश किया, बड़े दूर में एक बुजुर्ग पता चला कि एक बुजुर्ग है, बहुत दूर रहते। अब लोग गए उस दूसरे गांव, वहां से पूरे 120-30 साल का बूढ़ा बेचारा, बाल सफेद,
ایک بدن میں راشا پڑا ہوا ہے تھرا رہا ہے، اس کو لے کر آئے، چوکی پہ چارپائی پہ لے کر آئے. اب اس کو بتا رہے تو سمجھ نہیں پا رہا، بیچارہ نابینا ہے. بڑی مشکل سے اس کو سمجھا کے اس نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ پہلے میرے ہاتھ میں دو تو پتہ چلے. اس کو چھڑی اس کے ہاتھ میں دی اور اسے ٹٹولا بھی چھڑی ہے. ہاں یہ کیا کر رہے ہو؟ سامان پہ رکھا ہے. ہمارے ابا رکھتے تھے کم وقت بے وقوف. ہمارے ابا جب دسترخوان بچھتا تھا، کھانا لگ جاتا تھا تو خلال کرنے کے لیے ٹکا رکھ دیتے تھے. خلال کرنے کے لیے وہ ٹکا رکھتے تھے. تو ٹکے سے چھڑی اور چھڑی سے ڈنڈا بن گیا. فلسفہ نہیں سمجھ پائے. ہم لوگ بس اسی طرح دادا جو کر کے گئے وہی کریں گے. کیوں کیا نہیں پتا، کس لیے کیا نہیں پتا، موقع کا چاہت کیا تھی، کیا چاہ رہے تھے وہ. اب زمانہ بدل گیا، کچھ اور کرنا ہے، زمانے کے لحاظ سے کرنا. تو ہمیشہ مومن وہی ہے جو زمانے کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس طرح ڈھال کر چلے. دنیا کی طرف نہ بڑھے. دنیا کی طرف جہاں گیا دنیا کو فوراً بیٹھی بھی ہے، لو آ جاؤ. تو ہم لوگ پرانی رسم و رواج کو چھوڑے. ہم لوگ خالی اپنے بزرگوں کے نام کے چیک کو بناتے ہیں. ہم بار بار کہتے ہیں بزرگوں کے نام کے چیک کو بنانا بند کریں. ہمارے ابا تھے، ہمارے دادا جج تھے، ہمارے نانا وکیل تھے، ہمارے پردادا پروفیسر تھے، ہم سب تھے. نہیں کیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں، سب تھے. ضرورت ہے اب وکیل، ڈاکٹر، انجینئر، مولانا یعنی عالم باعمل مولانا کی ضرورت ہے. تو وقت کے ساتھ چل تو میرے زحمت کما کے چیز تھی تو بہت چلی تھی. میرا موضوع کہیں اور نکل گیا اور ضروری وجہ سے میں نے پڑھ لیا، ورنہ جس موضوع پہ آیا تو اس موضوع پہ بہت کچھ پڑھنا. پھر انشاءاللہ کچھ اور موضوع. آج 24 محرم میں شب شہادت. شہادت امام سید سجاد. جب تک امام زندہ رہے ہیں کبھی چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی بابا کی شہادت کے پاس. ہمیشہ گریا کرتے رہے، ہمیشہ گریا کرتے. جب زندان شام میں ایک مرتبہ امام نے یہ کہا کہ مجھے کچھ کہنے کا موقع دو. یزید نے کہا موقع دیں. لیکن جب موقع دینے کی بات آئی تو اس نے انکار کر دیا کہ ہم ان کو موقع نہیں دیں. تمام سفرا بیٹھے ہوئے ہیں. سفرا نے کہا کہ اجازت دے دو، یہ کیا کر سکتا ہے، اس کے ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کچھ نہیں کر پائے گا، اجازت دے دو. ایک مرتبہ امام منبر پر گئے اور منبر پر جانے کے بعد کہا کہ اب تک یہ لکڑی کا ایک ڈھانچہ تھا، اب منبر پہ آیا ہوں. امام کی تقریر کو روکنے کے لیے یزید نے اذان دلوانا شروع کر دی. اللہ اکبر. اور جیسے اللہ اکبر کہا امام نے موسم کو روکا، رک جا. اور یزید سے مخاطب ہوئے، بتا یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا؟ یہ اس اللہ کا نام ہے کہ جس کو ہم مانتے ہیں؟ محسن کا اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر امام نے کہا بتا یہ تیرے نانا ہیں یا میرے نانا؟ اللہ اکبر. عزیزوں جب کوئی تقریر کرتا ہے تو تقریر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس انرجی ہو تقریر کرنے کی. تقریر کے لیے ضروری ہے کہ تقریر کرنے والے کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں. تقریر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے گلے میں کوئی چیز بندھی ہوئی نہ ہو. اکثر آپ نے خطبہ کو دیکھا ہوگا کہ تقریر کرنے آتے تو اپنے گلے کے بٹن کو کھول لیتے ہو کہ بولنے میں کوئی تکلیف نہ ہو. ہمارے میرا چھوٹا امام جب ممبر پہ گیا ہے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خار تھا. اللہ اللہ
اس میں بہت گریا کریے گا. آج چوتھے امام کی شہادت ہے, آج پانچویں امام کو پرسہ دیتے کربلا کے سید سجاد جس نے بہت مصیبتیں برداشت کی. سید الصابرین نے صبر بہت کیا. جب امام مدینے سے رہا, شام سے رہا ہو کر مدینے پہنچے تو مدینے میں ملاقات کرتے ہیں دوست و احباب آ رہے ہیں. کبھی منہال آئے, کبھی دوسرا ایک صحابی آیا, کبھی ابن منظر آئے. ایک مرتبہ تو ایک صحابی آیا اور اس نے کہا مولا کچھ روداد سفر سنائیے, سفر کیسا گزرا آپ کا. تو امام نے کہا سن نہیں سکوں گے, برداشت نہیں کر پاؤں. مولا کچھ تو بتائیے روداد سفر کیسا رہا سفر. تو اس نے بہت زیادہ اصرار کیا. امام نے قریب بلایا اور قریب بلا کر اپنا دہن جو ہے کان کے قریب لے کر کان میں کچھ کہا. پتہ نہیں امام نے کیا کہا تھا, اس کا دم وہیں پر نکل گیا. برداشت نہیں کرتا. کون سی مصیبت امام نے بتائی تاریخ میں لکھا نہیں. ابن منظر مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں, مولا بہت دن بعد آپ سے ملاقات ہو رہی, سفر کے کچھ حالات بتائیے, سفر کیسا رہا آپ کا. امام نے ابن منظر برداشت نہیں کر پاؤں کہ مولا کچھ تو روداد سفر سنائیے. مولا نے بہت سوال کیا. مولا نے کہا میں روداد سفر تم کو سنا ہوں. 13 روداد سفر امام نے سنائی. 13 میں 3 پڑھوں گا, جی تو برداشت کر سکتے تو کر لیں. امام نے کہا اے ابن منظر جب ہمارے قافلے کو شام میں داخل کیا گیا تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ دیکھو یہ ان باغیوں کا قافلہ ہے جن کے باپ دادا نے تمہارے باپ دادا کو بدر و احد میں قتل کیا تھا, تم کو جو بدلہ لینا ہے لے لو. اے ابن منظر جب یہ اعلان ہو گیا نا تو شام کی عورتیں جو تھی یہودی عورتیں اپنے اپنے گھروں کے اوپر سے کر پانی پھینک رہی تھی. میرے بچوں کے گلے بندھے ہوئے تھے, ہاتھ سے مجھ بندھے ہوئے تھے. وہ چیزوں سید سجاد کا ماتم کرنے امام کو پرسہ دیتے. اللہ اللہ ہمارا 12واں امام حالت ناحیہ میں شہدائے کربلا اسیران کربلا کو یاد کر کے گریا کر رو رہا. اے ابن منظر جب شام میں قافلہ داخل ہوا تو شقی جو ہے نیزہ لے کر پڑھتا تھا اور محفلوں میں چبھوتا تھا, اور جب محفل چبھوئے جاتے تھے ہماری بیویوں کے بچیوں کے گود سے بچے گرتے تھے. اے ابن منظر جب قافلہ والا شام میں داخل ہوا نا بازار شام میں تو ایک مرتبہ یہ اعلان ہوا کہ دیکھو یہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے, تمہارے باپ دادا کو انہوں نے قتل کیا تھا. اے ابن منظر یہودی عورتیں اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ سے چلتے ہوئے انگارے پھینکتی تھی. اے ابن منظر جب وہ آگ پھینکی جاتی تھی بچے ہمارے چلتے چلتے پیر چلتے تھے نا. اے ابن منظر کوریوں کے پر چلتے تھے بچے, اور جب کوریاں چلتی تھی بچے کھڑے ہوتے تھے, پیر چلنے لگتے تھے. اے ابن منظر سن سکتے ہو یہ کہہ کر امام نے اپنے سر کو نیچے کیا, سر سے امامہ اتارا. جیسے امامہ اتارا ابن منظر نے دیکھا سر کے اوپر
اللہ اکبر ہشام ابن عبد الملک نے چوتھے امام کو زہر دیا اور زہر کی بنا پر شہید ہوئے. لیکن عزیزوں جب چوتھے امام کی شہادت واقع ہو گئی اور پانچویں امام غسل دینے کے لیے آگے بڑھے ہیں، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ امام زور سے چیخے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیا بات ہے، کیوں زور سے چیخے؟ امام نے کہا ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. کہ مولا کیا بات ہے؟ کہ جب بابا کو ہم نے غسل دینے کے لیے کروٹ دی ہے تو پیٹ میں زنجیریں سارے گوشت کو کھا گئی تھی. پہنایا، جنت البقیع میں دفن بھی کیا، لیکن ہائے آپ کا بابا جس کی نظر کے سامنے اس کے باپ کا جنازہ بے گور کفن پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا بے گور کفن دفن. اس ذکر قریب کو قبول فرما، اس ذکر کے ثواب کو بانی مجلس کے مرحومین کی روحوں کو پہنچا. اور واسطہ محمد وال محمد کا ہم تمام مومنین جو یہاں حاضر ہیں ان سبوں کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اور واسطہ محمد وال محمد کا ہم سبوں کے ان مرحومین کی جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، بالخصوص ان کے ماں باپ گزر گئے ہیں، ان کے ماں باپ کے اور ان کے مرحومین روحوں کو جوار معصوم جگہ نہ فرما، ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اور اللہ جو بچے اس مجلس سے میں بیٹھے ہوئے بچوں کے علم میں اضافہ فرما. اور اللہ جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عنایت فرما. جو بزرگ ہیں بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پر باقی ہے. اور اللہ جو بھی مومن مومنہ بیمار ہے انہیں شفا کامل اور عاجل عنایت فرما. مولانا طیب علی انصاری صاحب جو اس وقت بہت ہی سخت علیم ہیں، ان کا ایک آپریشن کامیاب نہیں ہو پایا، پروردگار میں واسطہ ہے محمد وال محمد کا انہیں شفا کامل اور عاجل عنایت فرما. مرد واسطہ ہے محمد وال محمد کا ان کے بچوں پر رحم کھا، اور رحم جو ہے سکینہ کا واسطہ ہے، تو جناب زینب کا واسطہ ہے، بیمار کا واسطہ ہے، انہیں جلد از جلد صحت یاب فرما. مرد واسطہ ہے محمد وال محمد کا کہ واسطہ چادر معصومی کا پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کو نابود فرما. تمام علماء کرام بالخصوص مراجع کرام حضرت آیت اللہ عظمہ سیستانی رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہئی کی حفاظت فرما. اور اللہ جو واسطہ ہے محمد وال محمد کا جمہوریہ اسلامی ایران کو کامیابی اور کامرانی عنایت فرما. اور اللہ جو واسطہ ہے محمد وال محمد کا شہداء ایران لبنان کی مغفرت فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعریف فرما. ہم جو دنیا سے اٹھے تھے خاتم قرآن اور خاتم اہل بیت کا دامن، اور اللہ ہم سبوں کی نیک اور جائز دعاؤں کو قبول فرما. اور اللہ واسطہ ہے محمد وال محمد کا جن جن لوگوں نے اجتماع سے دعا کہا ان تمام لوگوں کی حاجتوں کو بار ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید قرأ فرما کر ان مرحومین کی روح کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر واسطہ ہے تو فیض چاہتا معصومین کی صورت کے ثواب کو مرحوم سید محمود اشرف ابن سید ہادی فرید صاحب اور رقیہ بیگم بنت مجد مرزا اور جملہ مومنات جیسے گزر گئے ان کی روحوں کو پہنچا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.